کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کا نظام کس طرح اللہ کی عظیم نشانیوں کا مظہر ہے؟ آج ہم اینڈوکرائن سسٹم اور ہارمونز کے دلچسپ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو تخلیق کے خالق کی گواہی دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیوں کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جو ہمیں اپنے ہی وجود کے اندر چھپی کائنات کی سیر کرائے گا، ایک ایسی دنیا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر ہماری زندگی کے ہر لمحے کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنے جسم کے خافیہ پیغام رساں نظام کی، جسے اینڈوکرائن سسٹم یا ہارمونز کا نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تخلیق کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے یا فطرت کے قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن کیا فطرت کے قوانین خود سے کوئی نظام بنا سکتے ہیں؟ کیا ایک کتاب اپنے آپ کو لکھ سکتی ہے یا ایک نقشہ خود بخود بن سکتا ہے؟ آج ہم انہی سوالات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے اندر کا یہ نظام اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال قدرت کا کھلا ثبوت ہے۔ آئیے اس نظام کے ماسٹر گلینڈ سے آغاز کرتے ہیں، جسے مخامیہ غدود یا پیٹیوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کے نچلے حصے میں مٹر کے دانے کے برابر ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ اس کی جسامت پر مت جائیے، کیونکہ یہ چھوٹا سا غدود ہمارے جسم کے تمام بڑے اینڈوکرائن غدودوں کا کنٹرول روم ہے۔ یہ ایک ماہر آرکیسٹرا کنڈکٹر کی طرح تھائرائیڈ، ایڈرینل اور تیوادی غدودوں کو ہدایت جاری کرتا ہے اور ان سے نکلنے والے ہارمونز کی مقدار کو نہایت باریک بینی سے منظم کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ننھا سا غدود کیسے جانتا ہے کہ کب کس ہارمون کی کتنی مقدار درکار ہے، کس غدود کو کب متحرک کرنا ہے اور کب روکنا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک مٹر کے دانے کے برابر حصہ پورے جسم کی کیمیائی فیکٹری کو اتنی مہارت سے چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ القمر 49۔ یہ اندازہ، یہ توازن، یہ حکمت کسی اندھی فطرت کا کام نہیں ہو سکتی، یہ صرف ایک علیم و حکیم ذات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ اب ہم ایک اور حیرات انگیز غدود کی طرف بڑھتے ہیں، جسے ڈارکی غدود یا تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ ہماری گردن میں تتلی کی شکل کا ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ اس کا کام ہمارے جسم کے میٹابولزم یعنی توانائی کی پیداوار اور استعمال کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہارمونز T3 اور T4 خارج کرتا ہے، جو ہمارے دل کی دھڑکن، جسمانی درجہ حرارت اور یہاں تک کہ ہمارے موڈ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اگر یہ غدود بہت زیادہ ہارمونز پیدا کریں تو جسم ضرورت سے زیادہ توانائی خرچ کرنے لگتا ہے، جس سے بے چینی، وزن میں کمی اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اگر کم پیدا کرے تو سستی، وزن میں اضافہ اور ڈپریشن جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ غدود اتنی نازک توازن کے ساتھ کام کرتا ہے؟ اسے کون بتاتا ہے کہ کب جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہے اور کب کم؟ کون اس کے ہارمونز کی مقدار کو ایک سوئچ کی طرح آن اور آف کرتا ہے؟ یہ اللہ کی وہ نشانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ہمارے جسم میں ہر چیز کو ایک خاص مقصد اور توازن کے ساتھ بنایا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ الفرقان 20۔ آئیے اب فوق گردی، غدود یا ایڈرینل گلینڈز کی طرف چلتے ہیں جو ہماری گردن کے اوپر ٹوپی کی طرح موجود ہیں۔ یہ وہ غدود ہیں جو ہمیں لڑنے یا بھاگنے، فائٹ اور فلائٹ کی صورتحال کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب ہم کسی خطرے یا دباؤ کا سامنا کرتے ہیں تو یہ غدود فوری طور پر ایڈرینلن اور کورٹیسول جیسے ہارمونز خارج کرتے ہیں۔ ایڈرینلن ہمارے دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، خون کو پٹھوں کی طرف دوڑاتا ہے اور ہماری حاسیت کو تیز کر دیتا ہے تاکہ ہم خطرے کا مقابلہ کر سکیں یا وہاں سے بھاگ جائیں۔ ساکن کورٹیزول طویل مدتی دباؤ کا انتظام کرتا ہے اور جسم کے سوزش کے رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ سارا نظام ایک سیکنڈ کے اندر اندر متحرک ہو جاتا ہے۔ کس نے اس ایمرجنسی سسٹم کو ڈیزائن کیا؟ کس نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ خطرے کو پہچانے اور فوری طور پر جسم کو اس کے لیے تیار کر دے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا خودکار نظام موجود ہے جو ہماری جان بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور ہمارے لیے اس کی حفاظت کا ایک عظیم ثبوت ہے، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے نفوس میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ الداریات 20:21۔
اب ہم لبلبا یا پینکریاس کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے پیٹ میں موجود ایک اہم عضو ہے۔ اس کا ایک اہم کام خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا ہے۔ لبلبا دو اہم ہارمونز انسولین اور گلوکاگون پیدا کرتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور خون میں شوگر بڑھ جاتی ہے تو لبلبا انسولین خارج کرتا ہے، جو شوگر کو خلیوں میں داخل ہونے میں مدد دیتی ہے تاکہ اسے توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اور جب خون میں شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے تو لبلبا گلوکاگون خارج کرتا ہے، جو جگر کو ذخیرہ شوگر کو خون میں چھوڑنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک نہایت نازک توازن ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نظام بگڑ جائے، جیسا کہ ذیابیطس میں ہوتا ہے، تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کون ہے جو لبلبا کی خلیوں کو یہ ذہانت دیتا ہے کہ وہ خون میں شوگر کی سطح کو مستقل مانیٹر کریں اور ضرورت کے مطابق انسولین یا گلوکاگون خارج کریں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ دو ہارمونز ایک دوسرے کے بالکل الٹ کام کرتے ہیں اور ایک بہترین توازن برقرار رکھتے ہیں؟ یہ اللہ کی سازش ہے۔ وہ حکمت ہے جو ہمارے جسم کے ہر حصے میں نظر آتی ہے، جو ہمیں صحت مند اور فعال رکھنے کے لیے ہر لمحہ مصروف عمل ہے۔ آخر میں ہم ان ہارمونز کی بات کرتے ہیں جو زندگی کے تسلسل اور تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔ جنسی ہارمونز مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور عورتوں میں ایسٹروجن اور پروجسٹیرون۔ یہ ہارمونز نہ صرف ہماری جسمانی نشو و نما، جنسی خصوصیات اور تولیدی صلاحیتوں کا تعین کرتے ہیں، بلکہ ہمارے مزاج اور رویے پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک یہ ہارمونز ایک پیچیدہ رقص میں مصروف رہتے ہیں جو زندگی کے مختلف مرحلوں کو منظم کرتے ہیں۔ حمل کا معجزہ، ایک ننھے سے قطرے سے مکمل انسان کی تخلیق، ان ہارمونز کی منظم کارکردگی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کس نے ان ہارمونز کو یہ پروگرام دیا کہ وہ ایک نئے انسان کی تخلیق کے لیے اتنے پیچیدہ اور دقیق مراحل کو مکمل کریں؟ کس نے انہیں یہ صلاحیت دی کہ وہ ایک ننھے سے خلیے کو ایک مکمل وجود میں ڈھال دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک ٹپکنے والے پانی کا قطرہ نہ تھا؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور سنوارا، پھر اس سے دو جوڑے نر اور مادہ بنائے۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ القیامہ 36:40۔ یہ ہارمونز اللہ کی تخلیقی قدرت کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہیں جو ہمیں زندگی کے آغاز اور اس کے تسلسل میں اس کی حکمت اور قدرت کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے اپنے ہی جسم کے اندر اللہ کی چند بے مثال نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اینڈوکرائن سسٹم اور اس کے ہارمونز کا یہ پیچیدہ، مربوط اور خود کار نظام اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ کسی اتفاق یا اندھی فطرت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ہارمون کا مخصوص کام، اس کی درست مقدار، اس کا صحیح وقت پر خارج ہونا اور پھر اپنے کام کے بعد خاموش ہو جانا، یہ سب ایک عظیم الشان منظور و بندی اور بے مثال حکمت کا مظہر ہے۔ کیا کوئی بے جان فطرت اتنی ذہانت اور منظور و بندی کر سکتی ہے؟ کیا محض قوانین خود سے ایسے پیچیدہ نظام بنا سکتے ہیں جو خود کو منظم بھی کریں اور خود کو ٹھیک بھی کریں؟ ہرگز نہیں۔ قوانین تو صرف موجودہ نظام کو بیان کرتے ہیں، وہ اسے تخلیق نہیں کرتے۔ یہ سب ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کا ثبوت ہے۔ وہ ذات جس نے ہمیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، جس نے ہمارے اندر ایسے نظام رکھے جو ہماری زندگی کو ہر لمحہ برقرار رکھتے ہیں۔ آئیے آج سے ہم اپنے وجود میں جھانکیں اور اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں۔ یہ غور و فکر ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا، ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرے گا اور ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر گزار بنائے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا اور ہمیں اپنی رضا پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید حیران کن نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ جیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔